کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنیادی ذمہ داری جس کے بغیر ایمان میں کمال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور دین کی حفاظت جس کے بغیر ہونی بہت مشکل ہے۔ وہ بنیادی ذمہ داری اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ وہ بنیادی ذمہ داری اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ عبادات سے ایمان ظاہر ہوگا، لیکن ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو امت کے ایک ایک فرد کی طرف منتقل فرمایا ہے، ایک ایک فرد کی طرف۔ لیکن ایک ہے امت کا عموم، ایک ہے امت کا خصوص۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو انسانوں کا خصوص بنایا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کا عموم بنایا ہے۔ خصوص پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے عموم کے مقابلے میں۔ ذمہ داری سب پر ہوتی ہے، ذمہ داری سب پر۔ گھر میں باپ ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، بیوی ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، اولادیں ہیں، اس پر بھی ذمہ داری ہے۔ اولادوں میں ایک بڑی اولاد ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، چھوٹی ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریاں سب پر ہوتی ہیں، لیکن باپ پر ذمہ داری کا جو بوجھ ہے، اور اس ذمہ داری میں کمی کوتاہی سے جو نقصان ہوگا، وہ دوسروں پر جو ذمہ داری کا بوجھ ہے ان سے کمی کوتاہی پر وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے جس طرح ایک باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے گھر کی سطح پر، اپنے خاندان کی سطح پر ایک باپ کو ہوتا ہے، گھر خاندان کے ایک بڑے آدمی کو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کا خصوص اللہ تعالیٰ نے علماء کو بنایا۔ امت کا خصوص علماء کو بنایا۔ تعداد ان کی کم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کا خصوص ہونے کے ناطے جو ذمہ داری انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہی ذمہ داری ان کی طرف منتقل کی۔ وہی ذمہ داری ان کو ذمہ داری نبھانا اور سب کو ذمہ داری پر لانا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری نبھانا اور ذمہ داری پر سب کو لانا، ذمہ داری کا شعور سب کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک ایک فرد میں ذمہ داری کا شعور پیدا فرمایا تھا، ذمہ داری کا شعور پیدا فرمایا تھا، ایک ایک فرد میں ذمہ داری کا شعور پیدا فرمایا تھا، امت کے علماء کے ذمے بالکل اسی طرح امت کے ایک ایک فرد میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، یہ امت کے علماء کی ذمہ داری، امت کے علماء کی ذمہ داری۔ وہ اپنے پاس اسباب کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھیں گے، وہ گھر خاندان کی حیثیت کو نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے کالے اور گورے ہونے کو نہیں دیکھیں گے، وہ دنیا کی کسی چھوٹی بڑی نسبت کو نہیں دیکھیں گے، وہ اس ذمہ داری کو دیکھیں گے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی، جو ذمہ داری، اس لیے کہ یہ امت کے خصوص ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑا عہدے دار، کتنا بڑا مالدار،
کتنی بڑی اونچی نسبتوں سے مالا مال انسان ہو، اس کی وہ حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے جو حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی ہے جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اتارا ہے، اپنے علم کو بسایا ہے۔ اس لیے خصوص حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان للہ اہلین، ان للہ اہلین، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے لیے خاص گھر کے لوگ ہیں، خاص گھر کے لوگ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ من ہم یا رسول اللہ، اللہ من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے خواص کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے۔ آگے فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ۔ حیرت ہے کہ عوام میں اس علم سے بے رغبتی ہے اور اس علم سے اعراض ہے جس علم کی بنیاد پر بندہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے خاص گھر کا آدمی بن جاتا ہے، خاص گھر کا، خاص گھر کا آدمی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہے امت کا عموم، ایک ہے امت کا خصوص۔ امت کے خصوص علماء ہیں اور امت کے خصوص وہ طلباء ہیں جو دینی علوم کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ اب ان کا تعلق عوام سے کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے باپ کا تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے، باپ کا تعلق۔ عوام کا تعلق ان سے کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے جیسے اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، جیسے اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ علماء کا تعلق، علماء کا تعلق عوام سے ایسے ہو جیسے باپ کا تعلق اپنی اولاد سے۔ رات دن کی تگ و دو، رات دن کی محنت کوشش اس کی اپنی اولاد کے لیے، رات دن کی محنت کوشش۔ علماء کی رات دن کی محنت کوشش کیا ہو؟ رات دن کی محنت کوشش میں کون ہو؟ رات دن کی محنت کوشش میں عوام ہو، عوام۔ عوام کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں یہ کیسے شامل ہو جائیں، اللہ کے خاص قرب سے یہ کیسے مالا مال ہو جائیں، خاص قرب سے۔ رات دن کی محنت، رات دن کی کوشش ان کی وہ ہو جو انبیاء کرام کی ہوا کرتی تھی، رات دن کی۔ اور پھر عوام کا تعلق ان سے، عوام کا تعلق ان سے ایسا جیسے اولاد کا تعلق ان سے، اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ اگر عوام میں علماء سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تو کبھی بھی یہ اپنے دین کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بنا سکتے، کبھی بھی اپنے دین کو، کبھی بھی اپنے دین کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بنا سکتے۔ اس لیے حدیث شریف ہے، حدیث شریف آپ جائیں گے مسجد نبوی میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ایک حدیث ملے گی کتابوں میں، وہ حدیث کہ اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ تمہاری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوں تو تمہیں نماز تمہارے علماء پڑھائیں، تو تمہیں نماز تمہارے علماء پڑھائیں۔ اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ ہاں تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ان سرکم ان تقبل صلواتکم فلیؤمکم علماؤکم، اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ عمل تمہارا اکارت نہ جائے، عمل برباد نہ جائے، محنت تمہاری محنت بے نتیجہ ہونے کی وجہ سے تمہیں رلائے نہیں بلکہ نتیجہ خیز ہونے کی وجہ سے ہنسائے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری تم پر کیا ہے؟ تمہاری نمازیں تمہیں تمہارے علماء پڑھائیں، عمل قابل قبول بنے گا عوام کے علماء سے متعلق ہونے کی وجہ سے۔ عوام سے عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک شرط ایمان ہے، دوسری شرط علم ہے۔ ہاں، ایک شرط ایمان ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں، دوسری شرط علم ہے، علم کے بغیر عمل قبول نہیں۔ ہمارا تعلق ان سے، ان کا تعلق ہم سے، ان کے ذمہ ہے، عوام کی امانت ہمارے پاس ہے، اس کا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ عوام کے دل و دماغ میں یہ ہو ہماری امانت
پاس ہے اس کا لینا ہمارے ذمہ ہے، اس کا لینا ہمارے ذمہ ہے، اس کا لینا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بڑی بنیاد